بھول کر وہ ننگے ناچ ناچتے رہیں۔ یہاں یہ تقریباً 10 بجے سے پہلے سے آرمی کلب کے اندر یہ بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ نہ جانے کتنے ڈیک انہوں نے لگائے ہوئے تھے، جو شاید یہ پیچھے کیا کہنا چاہیے روز گارڈن ہے، روز گارڈن میں کہیں یہ بے غیرت سارے اکٹھے ہوئے تھے اپنے باپوں کی ناجائز اولاد۔ یہ یہاں پر ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، ڈرم بجا رہے تھے اور لال مسجد تک آواز آ رہی تھی۔ اتنی بے غیرتی یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ اللہ کا حکم یاد ہے کہ انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو تو اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہم چند بچیاں، چند بچے، چند میرے ساتھ میرے بیٹے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر ہم نکلے اور ہم نے تلاشا کہ اس ٹائم یہ بے غیرتی کی انتہا کون کر رہا ہے۔ تو آپ پارا چوک میں ہم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے میں نے 15 والوں کو کوئی 10 کالیں کی ہیں اور تھانے والوں کو بھی 10 کالیں کی ہیں۔ جب ہم نے روڈ بلاک کی اس کے بعد پولیس آئی، پھر انہوں نے کال آگے چلائی اور اب آ کر انہوں نے یہ بے غیرتی بند کروائی ہے۔ ان کے شکر گزار ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک کے اندر اسلامی شاعر کو تو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ناچ اور گانے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ناچ گانے والوں یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری جان ان پر فدا، ہمارا مال ان پر فدا، ہماری اولادیں ان پر فدا، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ ان پر فدا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ناچ گانے کو اور اس کے آلات کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ ہم انہی کی بیٹیاں ہیں، ہم انہی کی اولادیں ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہیں جہنم میں بھیجنے تک تمہارے پیچھا کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین میں لاشیں گر رہی ہیں، دوسری طرف آرمی کلب والے ناچ گا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بے غیرت، بے حیا، یہ لوگ ایک لفظ آج تک نہیں بولے فلسطین کے حق میں، اور ان کی اولادیں اور ان کے خاندان والے یہاں آ کر ناچے کودیں، یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ہم کمزور ایمان پر ہرگز مطمئن ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر برائی کو ہاتھ سے مٹاتے اور مٹائیں گے۔ زور سے نعرہ لگائیں، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ بے غیرتی ہم ہرگز چلنے نہیں دے سکتے۔ یہ یاد رہے، ہم وہ لوگ ہیں جو سر پھرے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کا علاج ہمیں دوسرے طریقے سے بھی کرنا آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم وہی لوگ ہیں جن کو دوسرے طریقے سے علاج کرنا آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عليك ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني تنحى يا حزن بھول کر وہ ننگے ناچ ناچتے رہیں۔ یہاں یہ
تقریباً 10 بجے سے پہلے سے آرمی کلب کے اندر یہ بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ نہ جانے کتنے ڈیک انہوں نے لگائے ہوئے تھے، جو شاید یہ پیچھے کیا کہنا چاہیے روز گارڈن ہے، روز گارڈن میں کہیں یہ بے غیرت سارے اکٹھے ہوئے تھے، اپنے باپوں کی ناجائز اولاد یہ یہاں پر ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، ڈرم بجا رہے تھے اور لال مسجد تک آواز آ رہی تھی۔ اتنی بے غیرتی یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ اللہ کا حکم یاد ہے کہ انفروا خفافا و ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو تو اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہم چند بچیاں، چند بچے، چند میرے ساتھ میرے بیٹے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر ہم نکلے اور ہم نے تلاشا کہ اس ٹائم یہ بے غیرتی کی انتہا کون کر رہا ہے۔ تو آپ پارا چوک میں ہم پہنچے ہیں تو اس سے پہلے میں نے 15 والوں کو کوئی 10 کالیں کی ہیں اور تھانے والوں کو بھی 10 کالیں کی ہیں۔ جب ہم نے روڈ بلاک کی اس کے بعد پولیس آئی، پھر انہوں نے کال آگے چلائی اور اب آ کر انہوں نے یہ بے غیرتی بند کروائی ہے۔ ان کے شکر گزار ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک کے اندر اسلامی شاعر کو تو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، ناچ اور گانے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ناچ گانے والوں یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری جان ان پر فدا، ہمارا مال ان پر فدا، ہماری اولادیں ان پر فدا، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ ان پر فدا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ناچ گانے کو اور اس کے آلات کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ ہم انہی کی بیٹیاں ہیں، ہم انہی کی اولادیں ہیں، انشاءاللہ تعالی تمہیں جہنم میں بھیجنے تک تمہارے پیچھا کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین میں لاشیں گر رہی ہیں، دوسری طرف آرمی کلب والے ناچ گا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بے غیرت، بے حیا، یہ لوگ ایک لفظ آج تک نہیں بولے فلسطین کے حق میں، اور ان کی اولادیں اور ان کے خاندان والے یہاں آ کر ناچے کودے، یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ہم کمزور ایمان پر ہرگز مطمئن ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم ہر وقت اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر برائی کو ہاتھ سے مٹاتے اور مٹائیں گے۔ زور سے نعرہ لگائیں، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ ہاتھ اٹھا کے طریقنا طریقنا الجہاد الجہاد، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ بے غیرتی ہم ہرگز چلنے نہیں دے سکتے، یہ یاد رہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سر پھرے ہیں، اور ایسا کرنے والوں کا علاج ہمیں دوسرے طریقے سے بھی کرنا آتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم وہی لوگ ہیں جن کو دوسرے طریقے سے علاج کرنا آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ